أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 اور 106۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، ان آیات میں اگرچہ کئی چھوٹے چھوٹے اور انتہائی اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، لیکن بطور خاص 3 بڑے مضامین ہیں آیات زیر تفسیر۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کی خبر بلکہ خوشخبری دی ہے کہ جنت کے وارث اگر ہوں گے تو وہ میرے ایمان والے، توحید والے، صالح اور نیک بندے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جنت کافروں کی جاگیر نہیں، بلکہ جنت اہل ایمان کی جاگیر ہے۔ اور اللہ پاک نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کہ ہم نے پہلی آسمانی کتابوں میں اور بطور خاص زبور کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ وہاں بھی ہم نے یہ بات لکھ دی، اور لوح محفوظ میں بھی یہ بات لکھ دی۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں بھی یہ حقیقت نازل فرما دی، اور لوح محفوظ جو تمام وحی کے علوم کا سورس، اوریجن اور منبع ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ لکھوا دیا کہ جنت کے وارث بالآخر میرے صالح اور نیک بندے ہی بنے۔ کسی کافر کو اس کا وارث اور اس کا مالک بننے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ کافروں کے لیے تو اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی، اور جنت ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، صالحین عبادت گزاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے الفاظ میں پہلا مضمون پڑھتے ہیں، پھر اگلے ٹاپکس کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، فی الزبور، زبور میں۔ زبور کا معنی بھی کتاب ہوتا ہے، تو زبور کا معنی وہ کتاب بھی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، بنی اسرائیل کو بتانے کے لیے شاید اللہ پاک نے ان کے پیغمبر کی جو پہلی کتاب تھی بنی اسرائیل کی، اس کی طرف اشارہ کیا، یا پھر زبور سے مراد ساری آسمانی کتابیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لکھ دیا، فی الزبور، زبور میں یا آسمانی کتابوں، من بعد الذکر، ذکر کے بعد۔ اب اس کے بھی 2 معنی ہو سکتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ پہلے ہم نے زبانی نصیحت کی، آسمانی کتابوں کو جن پیغمبروں پہ اتارا انہیں بھی نصیحت کی، جن لوگوں پر اتارا انہیں بھی نصیحت کی، انہیں بھی یہ پیغام سنایا، سمجھایا، پڑھایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو آسمانی کتابوں میں درج بھی کروا دیا۔ اور دوسرا معنی الذکری کا وہ ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کو بھی الذکری کہا جا سکتا ہے۔ الذکر کا ایک معنی یاد دہانی بھی ہے۔ تو الذکری نصیحت کے بعد لکھوا دیا کتابوں میں، یا پھر لوح محفوظ میں پہلے ہم نے یہ ریکارڈ درج کر دیا تھا، وہاں لوح محفوظ میں پہلے لکھوایا، اس کے بعد پھر آسمانی کتابوں میں وہاں سے درج کروایا، کاپی کروایا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں یا آسمانی کتابوں میں، من بعد الذکر، زبانی نصیحت کے بعد، یا لوح محفوظ میں لکھوانے کے بعد پھر وہاں سے اتار کر آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات ہم نے لکھوا دی۔ اتنا اہم پیغام جس کے لیے اتنا اہتمام، لوح محفوظ سے لے کر تمام آسمانی کتابوں میں یہ پیغام لکھوایا گیا۔ زبور ہی کو لے لیجئے، اگرچہ زبور، تورات، انجیل میں بہت سی تحریف اور تبدیلی کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو آج موجودہ دور میں زبور موجود ہے، اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ زبور چیپٹر نمبر 37 اور ورس نمبر 29 میں یہ لکھا ہوا ہے، صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ صادق سچے عقیدے والے، سچے عقیدے والے، اور کردار کے بھی سچے اور ایمان کے بھی سچے۔ مراد صادق کن کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے عبادت گزار ہیں، جو سچا اور سچا عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور عمل و کردار بھی رکھتے ہیں۔ تو زبور کے چیپٹر نمبر 37 ورس نمبر 29 میں یہ لکھا ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے، یہی بات اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتائی ہے کہ ہم نے ہر کتاب میں لوح محفوظ کے بعد یہ بات لکھ دی، ان الارض، کہ بے شک زمین، یارثو، وارث ہوں گے، ہاں اس کے، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف، اور یہ مؤنث ہے، یارثو، ہاں وارث ہوں گے اس کے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ کوئی چلا جائے تو دوسرا، دوسرا چلا جائے تو تیسرا، تیسرا چلا جائے تو چوتھا۔ جنت میں اس طرح تو نہیں ہوگا کہ کوئی جا رہا ہے اور کوئی آ رہا ہے، لیکن بالآخر جو آخری وارث ہوگا نا، وہ اصل مالک اور اصل وارث ہوتا ہے۔ تو جنت کے وارث، جنت کے مالک وہ ہوں گے عبادی، میرے بندے، الصالحون، صالح۔ عبادی کی یا کو آگے ملانے کے لیے عبادی الصالحون، میرے صالح بندے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین، اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے، ایک تو میں نے زبور کا حوالہ پیش کیا، قرآن مجید کے اندر تو کئی مقامات پہ اللہ پاک نے یہ پیغام دیا ہے۔ ایک تو یہی سورۃ الانبیاء کی آیت زیر تفسیر، اس کے علاوہ سورۃ المؤمنون کے اندر بھی اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جنت کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، قد افلح المؤمنون، اور آگے چل کے کیا فرمایا؟ ایمان والوں کی ساری صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا
اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یعنی یہ جنت کے وارث ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل واضح فرما دیا اللہ۔ اور پھر اللہ پاک نے سورہ زمر میں ایمان والوں کا، جنتیوں کا یہ قول نقل فرمایا۔ اللہ اکبر، جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ تو زمین سے مراد یہاں جنت کی سرزمین ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں۔ اس نے ہمیں ایسا جنت کا، اس زمین کا، یعنی جنت کی زمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ، اپنی رہائش اختیار کر لیں، کوئی پوچھنے والا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے کیا کمال اجر، کیا اچھا اجر۔ رہی موجودہ زمین، یہ جس پر ہم بس رہے ہیں، یہ ہمارا جو پلینٹ ہے، یہ زمین، اس کی بادشاہت، اس کی وراثت، اس کی ملکیت تو اللہ پاک کافروں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، اور نیک صالح لوگوں کو بھی دیتا ہے، اور بدکار، فاسق و فاجر، ظالم، جابر اور کافر لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ اگر یہ وعدہ اللہ پاک کی اس زمین کے متعلق ہوتا کہ میں اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بناؤں گا، پھر تو ہمیں فرعون کو، حامان کو، قارون کو، نمرود کو، ہٹلر کو، اور موجودہ دور کے جو بڑے بڑے ظالم ہیں، اسرائیل کے، امریکہ کے بڑے بڑے بدماش اور ظالم، جنہوں نے نہ بچوں کو بخشا، نہ عورتوں کو بخشا، نہ ہسپتالوں کو بخشا، پھر تو انہیں بھی صالح بندے ماننا پڑے گا، کیونکہ انہیں بھی اللہ پاک نے اپنی اس زمین کا وارث بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اس زمین کو تو چونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دارالامتحان بنایا، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اس لیے یہاں اللہ پاک کچھ نعمتیں ایمان والوں کو دے دیتا ہے، کچھ اپنے فاسق و فاجر بندوں کو بھی دے دیتا ہے، تاکہ امتحان کا سلسلہ قائم رہے، ورنہ تو سارے لوگ نیک ہو جاتے ہیں۔ اگر تہجد گزار بننے سے انسان کو MPMNA کی سیٹ مل جاتی، اگر تہجد پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن ترجمے سے پڑھنے کے ساتھ انسان کو پارلیمنٹ کی ممبرشپ مل جاتی، صدارت اور وزارت مل جاتی، پھر تو سارے لوگ رات کو مصلی پہ ہی گزارتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر کافروں کو بھی نوازا، ظالموں، باغیوں، فاسقوں، فاجروں کو بھی نوازا اقتدار سے، اور اس زمین کی وراثت اور حکمرانی سے، اور اپنے ایمان والے بندوں کو بھی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبیوں کو بھی اللہ پاک نے زمین کی وراثت عطا کی۔ اور دوسرا فرق زمین، جنت کی زمین کا اور دنیا کی زمین کا ایک فرق تو یہ ہوا کہ جنت کی زمین وہ صرف صالحین کو ملے گی، اور یہ دنیا کی سرزمین یہ دونوں قسم کے لوگوں کو ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دنیا کی وراثت، ملکیت، اقتدار، قبضہ، یہ انتہائی عارضی، اور جنت کی جو سرزمین ہے اس کی ملکیت، وراثت، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والی۔ تو اس دنیا کی جو بادشاہت ہے، وراثت ہے، ملکیت ہے، اس سے متعلق تو اللہ پاک نے بتا دیا نا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کے جو دن ہیں نا، یہ ہم لوگوں کو درمیان پھیرتے رہتے،
کبھی کسی کو دے دیا اقتدار، کبھی کسی کو دے دیا، اور یہ در حقیقت ہمارا امتحان ہے۔ جس کو اقتدار ملا اس کا بھی امتحان ہے، اور اگر ظالم بادشاہ اللہ نے مسلط کر دیا تو رعایا کا اور عوام الناس کا بھی امتحان ہے۔ البتہ اللہ پاک اس زمین کے اوپر بھی اپنے ایمان والے بندوں کو اقتدار سے نوازے گا جب وہ صحیح ایمان والے اور عمل صالح والے بن جائیں۔ یہ وعدہ نہیں کیا اللہ نے کہ صرف ایمان والوں کو اقتدار دوں گا، یہ وعدہ کوئی نہیں، لیکن ایمان والوں سے بھی اللہ پاک نے یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم صحیح مومن بن جاؤ۔ ہر دور میں سارے مسلمان صحیح ایمان والے تو ہوتے کوئی نہیں، تو اس لیے ہمیشہ اللہ پاک ایمان والوں کو غلبہ نہیں بھی دیتا، کبھی ان کو مغلوب کر دیتا ہے، اور کبھی صحیح ایمان والے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو غلبہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور یہی مفہوم ہے سورہ نور کی آیات کا، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے تمہیں اس زمین میں جانشینی عطا کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے زمین کے مشارق و مغارب کو، مشرق اور مغرب کنارے، ان کو طے کر کے مجھے دکھا دیا، سمیٹ کر، کہ آپ کی امت یہاں تک پہنچے گی۔ اور واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی، اگرچہ آپ کی زندگی میں بھی اللہ پاک نے اسلام کو پورے حجاز میں، پورے عرب میں غلبہ عطا کر دیا، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس مشن کو آگے جاری رکھا، غلبہ دین اور غلبہ اسلام کا مشن، اور اسلام تھوڑے ہی عرصے کے اندر پوری عرب و عجم کے اندر اس کے جھنڈے لہرانے لگ گئے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا ان فی ھذا، بلا شبہ اس میں یعنی اس قرآن میں، لام زبر لا، یقیناً، بلاغن، ایک پیغام ہے، ایک نوٹیفیکیشن ہے، ایک پیغام ہے، لی کے لیے، قوم عابدین، ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن میں یقیناً ایک بڑا پیغام ہے، لیکن یہ پیغام ہر ایرے وغیرہ نتھو خیرے کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس قرآن کے اندر جو پیغام ہے توحید کا، آخرت کا، ہدایت کا، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، ھدی للمتقین ہے۔ جیسے صحیح معنوں میں اس سے نفع وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو عبادت کرنے والے۔ جو بندہ عبادت کرنے والا ہی نہیں ہے، پیغام تو اگرچہ ہر ایک کے لیے ہے یہ، لیکن فائدہ صحیح معنوں میں اسی کو ہوگا جو عبادت گزار ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام کے واقعات ہیں، توحید ہے، حلال و حرام کے احکامات ہیں، تو جو اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے اس قرآن میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت پر آمادہ ہی نہیں ہوتے، شیطان کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، اور وہ رسم پرستی، آبا پرستی اور نفس پرستی کے اندر، اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا پرستی کے اندر مگر رہتے ہیں، انہیں اس قرآن کے پیغام سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو اسی کو ہوگا نا کہ جس کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کا کوئی جذبہ ہوگا، خیال ہوگا۔ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے، ایک سورج یا لائٹ کی روشنی، بلب کی روشنی یعنی بیرونی روشنی، اور دوسرا انسان کی آنکھوں کے اندر کی بھی ایک بینائی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کی اندر کی بینائی چلی جاتی ہے، اندر کی روشنی چلی جاتی ہے، تو ان کو دوپہر کے 12 بجے بھی کچھ نہیں نظر آتا،
تو دونوں روشنیاں ضروری ہیں۔ یہ قرآن یہ بیرونی روشنی ہے دیکھنے کے لیے، یہ بیرونی روشنی ہے، اور ایک انسان کے اندر بھی روشنی ہے، اور وہ ہے اللہ کو رب ماننا اور اس کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا۔ تو جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے اس قرآن کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔